السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی. خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر. آج میں نے کہا آپ کے کمنٹس کے اوپر ہی بات کر لی جائے، کیونکہ ایک دو کمنٹس ہیں جو مجھے بڑے اریٹیٹ کرتے ہیں. میں کہا جو اس کے اوپر کھل کے بات کر لیں، اس چیز کے ٹاپک کے اوپر کھل کے بات کریں آپ سے. اور عمران صاحب باقیوں کے تو بارے میں بتا ہی رہا ہوں، حکومت کے بارے میں بھی، سسٹم کے بارے میں بھی، طاقتور حلقوں بارے، سب کے بارے میں بتاتا جا رہا ہوں. لیکن کچھ کمنٹس ہیں جو بڑے اریٹیٹ کرتے ہیں. میں کہ چلو آج اس کا بھی جواب دیں. پھر پتہ نہیں کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ مشورہ دیتے ہیں، حکومت کے لوگ ہیں یہ کون ہیں، مجھے سمجھ سے باہر ہے. آج عمران کے ایک اور بھانجے کو پکڑ لیا، شاید میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا. اب میجورٹی میں محل کوئی بھی میجورٹی میں لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ عمران کا بھانجا تھا. آج پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ عمران کا بھانجا. یہ تو بندے بلا وجہ ہی اپنے آپ کو بدنام کروا دیتے ہیں، اور اس شخص کو جس کو کوئی جانتا نہیں تھا اس کو بھی پوری دنیا جانے لگی، اس کے ساتھ بھی ہو گیا. یہ طاقتور حلقوں کو اور حکومت کو سوچنا چاہیے، یہ چیزیں ان کے فائدے میں نہیں نقصان میں جا رہی ہیں، پرابلم کھڑی کر دیں گے. کیونکہ آگے پرابلمٹک ٹائم ہے بہت زیادہ، یہ تو اور پرابلم کھڑی کر دیں گے. اب اگر ہم کچھ کمنٹس کی بات کریں تو ایک بھائی صاحب ہیں، وہ کمنٹس کرتے ہیں، سر عوام کے لیے کوئی خوشخبری کب ہے؟ یہ اکثر یہی سوال ہوتا ہے ان کا کہ عوام کے لیے کوئی خوشخبری، عوام کے لیے کچھ چیزیں. خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے، عوام کے لیے، جو قوم اپنی نفسیات کو چینج کرنا چاہے، جو خود اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے، ان کے لیے ہوتی ہیں خوشخبریاں. جو اپنی سوچ، اپنی نفسیات کو ہی نہیں چینج کر سکتی، وہ قوم کہاں خوشخبریاں آتی ہیں اس میں. پھر ایک کمنٹس لکھا ہوا تھا جی، وہ ایک اور کمنٹس تھا، اس نے بتایا کہ جی پلیز آپ اپنے ستاروں کی روشنی میں بتائیں کہ خان صاحب کب باہر آئیں گے ان ظالموں کے ساتھ. وہ آپ سے بڑا ظالم کون ہے؟ آپ سے وہ تو ظالم مجھے نہیں لگتے بھئی. اگر آپ حکومت میں لوگ بات کر رہے ہیں یا سسٹم کی بات کر رہے ہیں، کتنے آدمی بہت چھلانگ ماری تو 15 سے 20 ہزار، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. آپ تو 25 کروڑ بے ایمان ہو، ظالم ہو. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، اور بھائی آپ سے بڑھ کے ظالم کون ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں فرعون ہے، بھائی آپ بنی اسرائیل ہیں نا. پھر آپ کہتے ہیں یزید ہیں، پھر آپ کوفے والے ہیں. تو بھائی قوموں کی تبدیلی جب آتی ہے، جب ان کی نفسیات میں چینج آئے، ان کی سوچ میں چینج آئے، تب تبدیلی آتی ہے اور تب خوشخبریاں آتی ہیں. یہاں پہ تو ہم بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹھے بیٹھے جو ہے سارا کچھ ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. ایسے تھوڑی ہوتا بھائی. قرآن میں تو بڑا صاف میسج ہے کہ تم اگر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہو اور اس میں آزمائش آ رہی ہیں اور تم صبر کے ساتھ ڈٹے اور کھڑے ہو تو اپنی منزل کو پا جاؤ گے. اور اگر تم اپنی منزل سے بھٹک گئے ہو تو پھر عذاب آتا ہے. منزل پہ چل کر آزمائش آتی ہیں اور ڈے اینڈ آپ اپنی منزل پا لیتے ہیں، اور منزل سے بھٹک جائیں تو پھر قوموں پہ عذاب آتا ہے. اور آپ ایسی بدقسمت قوم ہے جس کے بعد عذاب ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. ابھی یورپ کا اور رشیا کا اور امریکہ، پوری دنیا کا وہ کر رہے ہیں آگے صاحب کتاب، اس میں ایک مسلم کنٹری کا سربراہ نظر نہیں آیا، کسی کو آتے نہیں. ابھی غزہ میں کیا ہو رہا؟ اللہ کہتا ہے وہ مجھے پکار رہے ہیں، تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ پکار مجھے رہے ہیں، جانا تو تم نے تھا، کیوں نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں؟ کوئی نکلا؟ کوئی نہیں نکلا. تو پھر اسی طرح ضلالتیں آتی ہیں، اسی طرح ہوتی ہیں. قوموں میں اول تو ہم قوم تھے ہی نہیں، ہمیں تو بہترین امت کا خطاب ملا تھا، امت ہم نے کبھی سمجھا نہیں. قوموں میں پھر عذاب آتے ہیں، اسی طرح آتے ہیں، سیلاب میں ڈوبتے ہیں.
مرتے ہیں، ارتھکویک میں مرتے ہیں اور ہر سال مرتے ہیں۔ جو قوم ایک دفعہ ڈوب جائے اور دوبارہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے تو ظالموں میں شمار ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے ان کا، وہی تو لوگ ظالم ہیں۔ نہ ہماری نمازوں کی برکتیں کوئی، نہ ہمارے روزوں کی کوئی برکتیں، نہ ہمارے حج کی کوئی برکتیں۔ کہیں برکت نظر آ رہی ہے؟ نماز برائیوں سے دور کر دیتی، ہو رہی ہے دور؟ ملاقات تھی وہ تو ہم پڑھ کے آ رہے ہیں۔ کچھ پیدا ہونا تھا روزوں سے، نہیں ہو رہا ہمارے اندر۔ اللہ کا تو قانون بڑا سیدھا سیدھا ہے۔ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، جو اللہ کا قانون ہے، اللہ اپنے قانون پہ چلتا ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اسی طرح کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں۔ اب سورج گرہن جو ہے اور چاند گرہن، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اللہ کا قانون ہے، جو میرے ایک قانون پہ چلے گا، چاہے وہ ایمان والا ہو یا جو بھی ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے اس کا، اللہ کا، جو اسے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، قانون سب کے لیے ایک ہے، چاہے وہ اس کے راستے پہ چلتا ہو یا نہ چلتا ہو، اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جو اس پہ چلے گا اس کو دنیا میں انعام ملتے ہیں۔ آج ہم کہیں دیکھتے ہیں یار کوئی اللہ کا قانون کہیں نظر آتا ہے تو اکثر ہم کہتے ہیں یار یورپ پہ نظر آتا ہے، وہاں کچھ انسانیت ہے یا کچھ ہے وہاں پر۔ خیر اب تو وہاں پہ بھی نہیں رہی، لیکن کافی حد تک ہم کہتے تھے نا، پھر دنیا میں ان کو اللہ کے راستے پہ چل کر مل رہا ہے دنیا میں، تو پھر آخرت میں تو ملے گا نا۔ ہم تو بالکل نہیں چل رہے، نہ ہمیں دنیا میں مل رہا ہے تو ڈیفینیٹ آخرت میں بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہماری مولویوں کی من گھڑت کہانیاں جو ہے سب کچھ چل رہی ہیں ہماری۔ یہ تو اللہ کا راستہ ہے، جو اس کے قانون پہ چلے گا اس کو دے گا، چاہے اس کو مانے یا نہ مانے، چل رہا۔ ہم پر ہمارے ہاں لوگ جذباتی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں یہ کریں۔ میں تو بتا رہا ہوں آہستہ آہستہ، ان حالات میں بھی بتا رہا ہوں، تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، آتے ہیں، لیکن بتا رہے ہیں آپ کو، حوصلہ رکھ کے بتاتے ہیں۔ تو چیزیں تو آگے بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ یہ جس نے بھی دیا مشورہ دیا، جس نے بھی کیا، بڑا غلط کیا۔ وہ پتہ ہی نہیں تھا بندہ کون ہے کون نہیں، اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا، وہ عمران کے بھانجے کو پکڑ لیا۔ بھئی آپ جانتے تھے بھی اس کو؟ نہیں، میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آج پورا پاکستان جا رہا ہے، یہ کون آپ کو ایسے مشورہ دے رہا ہے، اس کو پہلے پکڑے آپ۔ یہ آپ کے مربات مشیر ہی ہیں، یہ دیکھ لیں، جس نے بھی مشورہ دیا مشیروں سے بچ کر۔ اس پہ پھر بات کریں گے، مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔